چند گھنٹے کھلنے کے بعد آبنائے ہرمز کو دوبارہ بند کر دیا گیا ہے۔ جنگ بندی کی خلاف ورزیاں شروع ہو چکی ہیں۔ اب تک کا اس جنگ کا سب سے کروشل مرحلہ، کیونکہ جنگ بندی کے بعد کے 24 گھنٹے بہت اہم ہوا کرتے ہیں۔ اس سب میں ایران نے ہنگامی رابطہ کیا ہے، ڈائریکٹ کال ملائی ہے پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو، اور اس وقت پاکستان کے آرمی چیف میدان میں کود چکے ہیں۔ یہ اہم ترین اور انتہائی کشیدہ مرحلہ ہے، اور ایک ایسا نقطہ اور ایک ایسا پوائنٹ جہاں سے معاملات دوبارہ خراب ہو سکتے ہیں سر اٹھا چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں مخدوم شہاب الدین۔ 8 اپریل 2026 بدھ کا دن۔ ناظرین کرام، کچھ انتہائی عام ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ سیز فائر کی وائلیشنز ہوئی ہیں ایران کے۔ پہلے تو صبح کے وقت جو کچھ پاور پلانٹس ہیں ان کو اسرائیل نشانہ بناتا ہے۔ اس کے بعد ایران نے کویت، بحرین اور متحدہ عرب امارات کے اوپر میزائل اور ڈرون برسائے۔ یہ تو چلے ایک وہ چیز ہے جو کہ سیز فائر کے آخری چند گھنٹوں میں یا آغاز میں، جنگ کے آخری گھنٹوں میں اور سیز فائر کے آغاز میں یوزلی ایسا ہوتا ہے۔ جب ٹرمپ نے پاکستان اور انڈیا کا سیز فائر بھی اناؤنس کیا تو جاتے جاتے بھارت جو ہے اس نے بھی کچھ بمباری کر دی پاکستان پر، اور پاکستان نے بھی جواب دے دیا۔ لیکن اس سب میں جو تشویشناک مرحلہ ہے وہ اس وقت آن پہنچا ہے، اور ایک مرتبہ پھر پھڈا پڑ گیا، اور ایک ایسے نقطے پر پھڈا پڑ گیا ہے کہ اس میں اسرائیل بھی ڈٹ گیا ہے، امریکہ بھی اس سے پیچھے ہٹ رہا ہے، لیکن ایران کمپرومائز نہیں کر رہا۔ میں ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا، لائک ضرور کر دیں، کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار بھی کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، اور اگر ہو سکے تو اس ویڈیو کو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرنا ہے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے تو جو میں نے آپ کو بتایا، پچھلے ولاگ میں بھی بتا چکا ہوں کہ ایران پر حملہ ہوا، عرب پر حملہ ہوا، لیکن جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے لبنان پر حزب اللہ کے ٹھکانوں پر، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب یہ جنگ شروع ہوئی تو حزب اللہ جو ہے اس نے لبنان سے اسرائیل پر حملے شروع کر دیے ایران کے ساتھ سولیڈیرٹی میں۔ اب اگر ایران اپنی جنگ بندی کر لیتا ہے اور حزب اللہ کو اسرائیل کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا ہے، اور وہاں پر حزب اللہ لڑتا رہے جو کہ ایران کے پیچھے لڑ رہا تھا، تو پھر ایران کہاں پر کھڑا ہوگا؟ مطلب یہ ایسے ہی ہے کہ میری لڑائی ہو، آپ میری خاطر اس لڑائی میں میرے ساتھ مل جائیں، میں خود صلح کر لوں، لیکن آپ کی جنگ جاری رہے اور میں آپ کے لیے جنگ بندی یا سیز فائر نہ کرواؤں، تو مجھے لوگ کیا کہیں گے؟ مجھے یہ زیب ہی نہیں دیتا۔ تو ایران اس پوزیشن پر ہے۔ اب اسرائیل نے 10 منٹ کے اندر لبنان میں حزب اللہ پر 100 سٹرائکس کی ہیں۔ 100 سٹرائکس 10 منٹ میں، 1 منٹ میں 10 ایئر سٹرائکس بنتی ہیں۔ یہ بہت بڑی بمباری ہے جو لبنان پر ہوئی۔ اب امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر جو ہیں، جو کہ اس وقت ظاہری بات ہے کہ پوری دنیا کی نظریں پاکستان کے پی ایم کے ایکس اکاؤنٹ پر ہیں، ٹویٹر پر کیا بیان جاری ہوتا ہے، اور اس میں لبنان کے حوالے سے سیز فائر کی بات تھی۔ اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب پاکستان کے پرائم منسٹر نے ایک اور سٹیٹمنٹ دی ہے، اور اس سٹیٹمنٹ کے اندر ٹرمپ کو، جے ڈی وینس کو، مارکو روبیو کو، سٹیو وٹکوف کو، اور پھر ایران کے جو صدر ہیں، ایران کے پارلیمنٹ کے اسپیکر اور فورن منسٹر، ان سب کو ٹیگ کیا ہے، اور کہا ہے کہ جو سیز فائر کی وائلیشنز ہیں کانفلکٹ زون کے اندر وہ رپورٹ ہو رہی ہیں، اور یہ جو پیس پروسیس ہم کروا رہے ہیں یہ اس کی اسپرٹ کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ میں تمام پارٹیز کو یہ کہوں گا کہ ریسٹرینٹ دکھائیں، اور جو سیز فائر ہے 2 ہفتے کا، اس کی عزت کریں جس پر آپ لوگوں نے خود حامی بھری ہے، تاکہ ڈپلومیسی جو ہے وہ اپنا راستہ اپنا سکے اور امن قائم ہو سکے۔ لیکن اب اس سب کے اندر ہوا یہ ہے کہ فوری طور پر ایران کے جو فورن منسٹر ہیں انہوں نے پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کو کال کی ہے، اور یہ ایران کی فورن منسٹری نے اعلامیہ جاری کیا ہے، اور اب ایران نے آفیشلی ایکیوز کیا ہے کہ اسرائیل نے یہ سیز فائر وائلیٹ کیا۔ اچھا، اب یاد رکھیے گا کہ پاکستان چونکہ اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کرتا، تو پاکستان واز ناٹ ان ٹاکس ود اسرائیل۔ پاکستان نے اسرائیل سے بات نہیں کی اس سارے پروسیس میں۔ ہم نے امریکہ اور ایران سے بات کی ہے۔ امریکہ کے سیز فائر کو اسرائیل نے ریسپیکٹ کیا اور کہا کہ جی ہم امریکہ کے سیز فائر کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن اب اہم ترین چیز یہ ہے کہ اسرائیل نے کہہ دیا کہ بھئی یہ سیز فائر تو ایران کے حوالے سے ہے، لبنان کے حوالے سے نہیں ہے۔ اور اب وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جو ہے کیرولین لیوٹ، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ لبنان جو ہے وہ تو سیز فائر ایگریمنٹ کا حصہ ہی نہیں ہے، اور یہ ایک
اہم ترین چیز ہے کیونکہ اس سب کے اندر یہ ایران کی ایک ریڈ لائن ہے. ایران کہہ رہا ہے ہم لبنان کو یا حزب اللہ کو اسرائیل کے رحم و کرم پر چھوڑ کے خود پیس ٹاکس کیسے کر لیں. اب یاد رکھیے گا کہ کل پاکستان میں آمد ہو جانی ہے اور پرسوں سے یہ مذاکرات شروع ہو جانے ہیں. اسلام آباد پیس ٹاکس جو ہیں ان کا آغاز ہوگا, جس کے بعد اسلام آباد اکارڈ ہونا ہے, اسلام آباد معاہدہ ہونا ہے. لیکن اس سے پہلے اب اسرائیل یہ اس بات پہ ڈٹ گیا ہے کہ ٹھیک ہے جی, یہ تو جو جنگ تھی ایران والی, اور اسرائیل امریکہ کو کہہ رہا ہے کہ ایران والی جنگ جو ہے وہ تو آپ اور ہم مل کے لڑ رہے تھے لبنان میں, تو ہم خود حملے کر رہے تھے لبنان میں, ہمارا کوئی سیز فائر نہیں ہے. ایران کہہ رہا ہے کہ نہ چند نہ انج نہیں, ایران کہہ رہا ہے ایسے نہیں چلے گا. اب ایران نے کیا کیا ہے کہ ایران نے انٹل فردر نوٹس آبنائے ہرمز کو بند کر دیا ہے, اور اس کا جواز یہ بتایا ہے کہ اسرائیل نے چونکہ حزب اللہ کے اوپر اور جو لبنان پر سٹرائکس کی ہیں, جب تک وہ نہیں رکتی اب آبنائے ہرمز نہیں کھلے گا. ٹرمپ کا جو سیز فائر ہے وہ بھی اسی طرز پر ہے کہ ایران آبنائے ہرمز کھولے گا تو ہم ایران پر سٹرائکس نہیں کریں گے. تو کیس جو ہے وہ دوبارہ سے پیچیدہ ہو گیا. اب اس وقت میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ریپورٹڈلی دا آئل ٹینکر ٹریفک تھرو اسٹریٹ آف ہرمز ہیز اسٹاپڈ. اس وقت جو آئل کی روٹس ہیں اور ٹریفک ہے وہ رک چکی ہے. اب اہم چیز یہ ہے کہ وال اسٹریٹ جرنل نے یہ بتایا کہ ایران نے میڈیٹرز کو یعنی کہ پاکستان کو یہ انفارم کیا ہے کہ جو پیس ٹاکس پلان ہو چکی ہیں وہ جوائن تب کریں گے اگر ایک سیز فائر لبنان میں بھی ہوتا ہے. تو اب وہی بات ہے کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو, میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا. یہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا شعر نہیں ہے, یہ منیر نیازی کا شعر ہے, لیکن فٹ اس وقت پاکستان پہ آ رہا ہے. ہم نے پہلے امریکہ اور اسرائیل کا ایران کے ساتھ سیز فائر تو کروا دیا, اب یوں لگ رہا ہے کہ لبنان والے سیز فائر کے اوپر دوبارہ سے اب بات چیت ہوگی. اور اس میں اہم ترین چیز یہ ہے کہ یو ایس اور ایران کا سیز فائر بھی ان جیپریڈی ہے, کیونکہ ٹرمپ نے یہ بتایا ہے پی بی ایس کو کہ لبنان جو ہے وہ پارٹ آف ڈیل نہیں ہے. لیکن ایران انسسٹس کہ بھائی ایسا نہیں ہے, یہ پیس ڈیل جو ہونی ہی تب ہے اگر جو ہے لبنان کے اندر بھی جنگ رکتی ہے. اب اس وقت ایز پر آر انفارمیشن پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر ایکٹیو ہو چکے ہیں. ویسے تو علامتی گفتگو پاکستان کے پی ایم کی ایران کے صدر سے بھی ہوئی, لیکن جو فورن منسٹر نے آفیشلی کنوے کرنے کے لیے, کیونکہ ناؤ پاکستان از ان دس پوزیشن, ہماری میڈیشن سے یہ ہوا ہے نا, تو ہمیں رپورٹ کرنا ہے کسی نے کچھ غلط ہو رہا ہے, سیز فائر وائلیٹ ہو رہا ہے. امریکہ نے بھی اگر شکایت لگانی ہے ایران کی تو امریکہ پاکستان کو لگائے گا, یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے, اور پاکستان کو ہی ایران شکایت لگائے گا اگر ایران کو کوئی کنسرن ہے. ویسے تو صوفی برکت علی کی بات آپ کو یاد آ رہی ہوگی کہ دنیا کے فیصلے جو ہیں اقوام عالم کے پاکستان کی ہاں اور نہ میں ہوں گے, اور پاکستان آج دنیا کو لیڈ کر رہا ہے. دنیا کے تمام تر ممالک پاکستان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں, جوائنٹ سٹیٹمنٹس جاری ہو رہی ہیں, پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگ رہا ہے. لیکن obviously this is a very challenging journey. آلریڈی پاکستان نے جو کر دیا یہی بہت ہے, بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, بہت بڑی کامیابی ہے جتنا اسے کہا جائے. لیکن ابھی یہ لبنان والے معاملے پہ بھی انشاءاللہ اگر ہم امریکہ اور ایران کا سیز فائر کرا سکتے ہیں, لبنان تو پھر کوئی شے ہی نہیں. لیکن اس میں پھر اسرائیل کی نیت کے اوپر بات آتی ہے. اسرائیل کو بھی اس سب کے اندر ٹرمپ کی بات ماننی ہوگی. ٹرمپ اگر اس کے پیچھے یہ جنگ لڑ رہا تھا تو اسرائیل کو ٹرمپ کی باتوں کا مان رکھنا ہوگا, پاس رکھنا ہوگا. اور وہی بات ہے کہ کل اسرائیلی تجزیہ کاروں نے امریکی میڈیا کے اوپر آ کر یہ بات کہی کہ بھائی وی ڈونٹ وانٹ دس وار ٹو اینڈ بٹ وی ہیو نو چوائس, کہ ہم ٹرمپ کی بات نہ مانیں کیونکہ ٹرمپ نے ہمارا بڑا ساتھ دیا ہے اور ہم اکٹھے تھے جنگ میں. تو وہی بات ہے کہ اگر آپ اکٹھے تھے تو پھر ایران کے ساتھ بھی جو ریجنل پلیئرز اکٹھے تھے تو ان کے والے سے بھی جنگ بندی روکیں تاکہ چیزیں جو ہیں وہ جنگ بندی چلے اور جنگ رکے تاکہ معاملات آگے بڑھیں. آئی تھنک پیس شوڈ بی گیون اے چانس, اور معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہونے چاہیے. اور معاملہ جو ہے وہ ابھی بھی پیچیدہ ہے, پھنسا ہوا ہے میچ. پاکستان ایک دفعہ پھر ایکٹیو ہو چکا ہے, اور پاکستان اس وقت انٹرنیشنل میڈیا کی ہیڈ لائن یہ ہے کہ پاکستان نے سلام کیا دونوں پارٹیز کو کہ بھائی یہ سیز فائر وائلیشن روک دو, اور یہی سٹیٹمنٹ آئی ہے پاکستان کے پی ایم کی طرف سے بھی, دس شوڈ اسٹاپ اینڈ دس از اے میسج ٹو اسرائیل, یو ایس, ایران اینڈ ایوری ون. اور کل کی ٹاکس انشاءاللہ میری انفارمیشن یہی ہے کہ ایز پلانڈ ہوں گی. پاکستان ول فائنڈ اے سولوشن ان دا نیکسٹ فیو آورز ٹو دس, لیکن معاملہ پھنسا ہوا ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.